السلام علیکم ناظرین، پروگرام بزم عالم کے ساتھ میں ہوں آپ کی خدمت میں حافظ نعمان پور، اور آج سے نوائے نیشن چینل مذہبی پروگرام کا آغاز کرنے جا رہا ہے، جس میں ہم آپ کی ملاقات معروف علماء کرام خطباء سے اور شیوخ الحدیث قرۂ اعظام سے کروائیں گے، اور ان سے اسلامی تعلیمات کے مطابق اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں ان سے کریں گے سوالات اور ان کے جانیں گے جوابات۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام بزم عالم میں معروف ماہر تعلیم اور معروف عالم دین جناب چودھری حنظلہ طور صاحب۔ ہم سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے نوائے نیشن چینل کے لیے وقت نکالا اور ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ جی چودھری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی چودھری صاحب، آپ نے جو شعبہ ایجوکیشن سے آپ منسلک ہیں، کتنا عرصہ ہو چکا ہے آپ ایجوکیشن سے منسلک ہیں، اور کتنے آپ کے شاگرد ہیں اور کن شعبوں میں کام کر رہے ہیں؟ میں محکمہ تعلیم میں 1985 سے منسلک ہوں، تقریباً 36 سال ہو گئے ہیں، اور میرے 10 سے 15 ہزار تک شاگرد ہیں، جن میں سے وکلاء بھی ہیں اور اے سی پوسٹ پر بھی ہیں، ڈی سی بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں اور علماء دین بھی ہیں۔ تو 36 سال سے میں تعلیمی خدمات جو ہیں یہ انجام دے رہا ہوں۔ جی چودھری صاحب، 36 سال سے ایجوکیشن شعبہ سے منسلک ہیں، اور رمضان المبارک میں آپ کی کیا مصروفیت رہتی ہے؟ رمضان المبارک میں رات کو 4 سال سے خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ پچھلے سال کورونا کی وجہ سے بیان نہیں ہوا تھا، لیکن نیٹ پر وہ ریٹرن کیا تھا۔ تو اس سال جو ہے میں نے اپنی مسجد میں بھی خلاصہ بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی کیا ہے، اور پورے قرآن پاک کا خلاصہ جو ہے یہ اس 30ویں شب کو 3 گھنٹے اور 20 منٹ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے سعادت عطا کی ہے، اور میرے سامعین نے بیٹھ کر سنا بھی ہے توجہ سے، تو میں اس شرف پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی، آپ نے جو پورے قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں، اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں اور قرآن پڑھانے والے ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ نے رمضان المبارک میں آپ نے 3 گھنٹے میں قرآن مجید کا مکمل خلاصہ بیان کیا۔ یہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ مکمل قرآن مجید کا خلاصہ بیان کریں، اور آپ کو یہ شغف اور یہ لگاؤ کیسے پیدا ہوا؟ 4 سال سے میں رمضان شریف میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، تو اس دفعہ بھی خلاصہ بیان کر رہا تھا، مسجد میں بھی، یوٹیوب پر بھی۔ تو 20 رمضان سے مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے جو ہے پورے قرآن پاک کا خلاصہ جو ہے بیان کرنا چاہیے۔ تو 24 رمضان کی رات کو تو مجھے نیند ہی نہیں آئی، بار بار مجھے خیال آتا، ایک روحانیت طاری ہوتی، ایک قسم کا یہ جو ہے الہام کی صورت تھی کہ بار بار میرا ارادہ بنتا کہ میں ابھی اٹھوں اور قرآن پاک کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کروں۔ تو میں نے اپنے دوست احباب سے، مساجد والوں سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ اتنی دیر تو لوگ بیٹھیں گے نہیں۔ پھر جو لوگ میرے، کیونکہ میں گاؤں کا نمبردار بھی ہوں، جو لوگ میرے پاس آتے تھے، ڈیرے پر بیٹھتے تھے، مجلس ہوتی تھی، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اشار کرتے ہیں، ہم وقت دیتے ہیں، ہم بیٹھ کر آپ کا قرآن پاک کا مکمل خلاصہ جب سنیں گے۔ تو پھر میں نے بھی ارادہ کیا کہ ضرور کرنا چاہیے، میری ایک روحانی کیفیت طاری تھی مجھ پر۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، اور مسجد میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 3 گھنٹے اور 20 منٹ میں نے پورے قرآن پاک کا خلاصہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے میں نے مکمل کیا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے
کہ چودھری حضرت نور صاحب معروف عالم دین بھی ہیں، ماہر تعلیم بھی ہیں، اور شعبہ تعلیم سے، شعبہ ایجوکیشن سے 36 سال سے منسلک ہیں، اور اس کے باوجود اپنے گاؤں کے نمبردار بھی ہیں کہ اس پرفتن دور میں ایک گاؤں کا نمبردار دین اسلام کی خدمت بھی کر رہا ہے، اللہ کے دین کی لوگوں کو دعوت بھی دے رہا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اجاگر فرما رہے ہیں۔ یہ چودھری صاحب، آپ قرآن مجید کے حوالہ سے ہمارے ناظرین کو بتلائیے کہ قرآن مجید کی کتنی صورتیں ہیں، اور قرآن مجید کے اندر آپ نے کوئی ایسا اس رمضان مبارک میں جو نقطہ آپ کے سامنے آیا ہو وہ ہمارے ناظرین کو خود سے آگاہ کیجیے۔ قرآن پاک کے کل 114 صورتیں ہیں، اور جو میرے ہاتھ میں جو نقطہ ہے وہ طالوت کا جلود کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اور طالوت کا جو ہے وہ یہ جو دجال آنا ہے ان کے سامنے دیوار کا قائم کرنا ہے، جو دیوار آج بھی قائم ہے، اور جو وہ ہیں وہ اس دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، دیوار کو کراس نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ طالوت کا عام کارنامہ ہے جنہوں نے دیوار قائم کی تھی۔ جی جیسا آپ کا نیکسٹ جو آپ کی پلاننگ ہے، آپ کی منصوبہ بندی ہے، وہ قرآن مجید کا خلاصہ بیان کرنے کے حوالہ سے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ یوٹیوب پر بھی اپنے چینل کے ساتھ، اپنے چینل پر قرآن مجید سے لوگوں کو، قرآن مجید کی تعلیمات سے، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آپ لوگوں کو روشناس کروا رہے ہیں۔ آپ جو منصوبہ بندی آئندہ کی ہے اس سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے، اور لوگوں کو بتلائیے کہ ہم قرآن مجید روزانہ کی بنیاد پر کس طرح ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور دنیا میں کامیاب، آخرت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو سوچ کر، سمجھ کر، ترجمے کے ساتھ پڑھنا جو ہے اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ ایک آدمی کا لیٹر آ جاتا ہے انگلش میں، اس کا کوئی میسیج آ جاتا ہے، تو جب تک اس کو پتہ نہیں لگتا نا وہ بے چین رہتا ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے ہماری یہ نظام حیات ہے، اس میں تو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہے، اور آدمی ترجمے کے ساتھ پڑھے تو عمل بھی کر سکتا ہے۔ اور میں اس بارے میں ایک ورلڈ ریکارڈ بنانا چاہتا ہوں، بلکہ میں نے یہ بنا لیا ہے۔ 3 گھنٹے 20 منٹ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے قرآن پاک کا خلاصہ بیان کیا ہے، اور میں ورلڈ بک میں اپنا نام جو ہے وہ لکھانا چاہتا ہوں۔ جی ہمارے ناظرین کو اس بارے میں آگاہ کیجیے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ نماز جو ہے یہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ قرآن پاک اور حدیث میں 700 بار نماز کا ذکر ہے، کبھی زکوٰۃ کے ساتھ، کبھی روزوں کے ساتھ۔ تو نماز جو ہے عام رکن ہے جو کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، یعنی جنگ و جدل ہو رہی ہو تو پھر بھی نماز جو ہے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب جنگیں ہوتی تھی تو ایک دستہ نماز پڑھتا تھا اور دوسرا لڑتا تھا، تو لڑنے والا نماز پڑھنے چلا جاتا تھا، نماز والا لڑنے آ جاتا تھا۔ اس میں نماز میں طریقہ بھی اور ہے، تخفیف بھی ہے، لیکن سفر میں بھی نماز میں تخفیف ہے، لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، کیونکہ جنگ سے زیادہ کوئی جو ہے نا خطرناک حالت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ کا فرمان ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے۔ اگر ستون کو گرا دیا جائے تو ساری عمارت جو بیٹھ جاتی ہے، تو اگر نماز نہ پڑھی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی مکمل مسلمان جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ بین العبد بین الکفر تارک الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز اور تفریق جو ہے وہ نماز کی وجہ سے ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر کثرت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم دیا، واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اور آپ ہمارے ناظرین کے سامنے ایک حدیث بھی پیش فرمائیں جو نماز کی عظمت کے حوالے سے ہو اور نماز کی فضیلت کے حوالے سے ہو۔ حدیث تو میں نے پہلے بیان کر دی ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز جو دین کا ستون ہے۔ ستون گرا دی جائے تو عمارت گر جاتی ہے،
اس سے اور زیادہ اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ نماز کے بغیر انسان کا مسلمان رہنا یہ ناممکن ہے. ہاں، ناممکن. نماز ہے تو اسلام کے اندر انسان کے دوسرے جو اعمال ہیں ان میں تو انسان سستی کر لے تو اللہ تعالیٰ کچھ آسانی فرما دیں گے، لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے آپ کی گفتگو کے مطابق کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے. جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں انہیں بھی کسی صورت میں معاف نہیں ہے. مسافر ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر تخفیف تو کر دی ہے لیکن نماز کے اندر معافی نہیں ہے. جی چودھری صاحب، ہمارے ناظرین کے سامنے آپ جو موجودہ حالات ہیں امت اسلامیہ کے، جیسے فلسطین کا معاملہ آپ کے سامنے ہے اور اسی طرح دیگر ایسے ممالک ہیں، کشمیر کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور اسی طرح اور دیگر ممالک کے اندر امت اسلامیہ کے شام کے اندر امت اسلامیہ پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس پر آپ ہمارے ناظرین کے سامنے کیا گفتگو پسند کریں گے؟ تو جو مسلمان ہے نا یہ انتشار کا شکار ہیں. اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان جو ہیں سیسہ پلائی دیوار کی طرح ہیں، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. مسلمان مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں تو کوئی جو یہودی ہے یا کافر ہے تو ان کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جو ہے نا مسلمان کا ایک جسم کی مانند ہے، جس کا ایک عضو درد کرتا ہے تو سارا اس کا پورا جسم جو ہے وہ بےتاب ہو جاتا ہے. تو مسلمان کو احساس کرنا چاہیے اور اپنے بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے. خاص کر جو اسلامی حکومتیں ہیں ان کو تو جو ہے نا اعلان جنگ کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی بغیر کسی حکومت کی سرپرستی کے جہاد نہیں کر سکتا. اس لیے حکومتیں جو اسلامی ہیں، خاص کر پاکستان، سعودیہ اور دوسرے اسلامی ممالک جو ہیں ان کو عسکری قوت اور جوہری قوت جو ہے وہ جو ہے فلسطین میں بھیجنی چاہیے اور یہودیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے یا مسلمانوں کو اور جو ہے جہاد کی اجازت دینا چاہیے. تو کیونکہ ہم قانون تو ہاتھ میں نہیں لے سکتے، جہاد حکومت کی سرپرستی میں ہوتا ہے. تو حکومت یا تو اجازت دے دے لوگوں کو، نہیں تو وہ اپنی اصل کی قوت جو ہے اور جوہری توانائی اور اسلحہ ہتھیار جو ہے وہ فلسطین میں بھیجے اور یہودیوں کے خلاف جو ہے وہ استعمال کرے، یہودیوں کے خلاف جنگ کرے، جہاد کرے. اس وقت جو حالات ہیں جہاد جو ہے وہ بالکل عین فرض ہو چکا ہے اسلامی حکومتوں پر، اور ان کو چاہیے کہ وہ اسلام کے لیے جو ہے اسلام کے دفاع کے لیے، بیت المقدس کے دفاع کے لیے، اور جو ہمارا قبلہ اول ہے وہ آنسو بہا رہا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ مسلمانوں کو پکار رہا ہے، تو اس کی جو بچیاں ہیں، جو بچے ہیں جو نہتے قتل کیے جا رہے ہیں تو اس پر وہ رو رہا ہے. تو اس کے آنسو پوچھنے کے لیے مسلمان حکومتوں کو پہنچنا چاہیے اور ہر لحاظ کے ان کی مدد کرنی چاہیے. جی چودھری صاحب، ہمارے ناظرین کو اب آپ آخر میں آپ نے بڑی مدلل اور بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے نماز کے حوالے سے، امت اسلامیہ کے حوالے سے، کہ اب امت اسلامیہ کو متحد ہونا ہوگا، اتحاد اور اتفاق کا نعرہ لگانا ہوگا. جیسے ملک پاکستان کے اب وزیر خارجہ نے اور ملک پاکستان کی گورنمنٹ نے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کی آواز کو کشمیر کے حق میں اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہمارے وزیر خارجہ نے اس بات کو، اس حق کی آواز کو بلند کیا ہے. اب آخر میں ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے قرآن مجید کے حوالے سے، قرآن مجید کی تعلیمات کے حوالے سے؟ تو قرآن پاک جو ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا جو ہے اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی زیادہ ہے اور عمل کرنے کے لحاظ سے بھی آسانی ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے. آج کل جیسے سائنس کا دور ہے، جدید دور ہے، تو اسی طرح قرآن پاک ترجمہ کرنے کے آج بہت آسان طریقے ہیں. ایک مولانا عبید اللہ عبید کا قرآن پاک ہے
वो उसको डब्बों वाला कुरान पाक कहते हैं। ऊपर अरबी इबारत है, नीचे लफ्ज़ी तर्जमा है, उसके नीचे बा मुहावरा है और सजदों पर जो है हाशिया तफसीर है। तो एक और तरीका है कि उसमें तकरीबन 100 हरूफ बनते हैं। तो आदमी अगर पढ़ा लिखा है, 9 तक वो पढ़ा हुआ है, उन पर तवज्जो दे तो बड़ी आसानी से वो सारे कुरान पाक का तर्जमा जो है कर सकता है। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा जदीद तरीका है, तो मैं यूट्यूब पर वो क्लास शुरू करने वाला हूँ, उसकी तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनसे लोग बहुत मुस्तफ़ीद होंगे और बड़ी आसानी से वो 2-3 महीने में पूरे कुरान पाक का तर्जमा जो है वो कर सकेंगे। वो तरीका ये है कि पहला सिपारा जो है जितने उसमें लफ्ज़ हैं, आगे दूसरे सिपारे में जाकर उसके लफ्ज़ कम हो जाते हैं, दोबारा वो लफ्ज़ जो है मसलन अन्नास है ना, दूसरे सिपारे में अन्नास को काउंट नहीं करना है, जो नया लफ्ज़ आएगा वो काउंट होगा। तीसरे सिपारा, चौथा, पाँचवा, हत्ता के तीसरे सिपारे तक तो चंद एक लफ्ज़ रह जाते हैं। तो ये तरीक़ाकार है और बहुत आसान तरीका है और इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पर वो क्लास जो है वो शुरू करने वाला हूँ और हफ्ते अशरे तक इंशाल्लाह उसका आगाज़ हो जाएगा। और नाज़रीन से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे उस क्लास से फ़ायदा उठाएँ, मुस्तफ़ीद हों और वो अपने मेरे चैनल पर वो उसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब। जी नाज़रीन, माहिर तालीम चौधरी हज़रत नूर साहब आपसे गुफ्तगू फरमा रहे थे और उनका कहना ये है कि अगर आप अपनी इबादत के अंदर रूहानियत चाहते हैं, आपको नमाज के अंदर कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त आप पर सकीनत तारी हो, अल्लाह की रहमत नाजिल हो। अल्लाह की रहमत नाजिल कुरान पढ़ने वालों पर नाजिल होती है। इसके साथ साथ आपको रूहानियत भी मिले, आपको मजीद राहत मिले, तो आप कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ें, ताकि आप जब कुरान मजीद की तिलावत करें, कुरान मजीद को नमाज के अंदर तिलावत करें, कुरान मजीद की नमाज के अंदर तिलावत समात करें, तो आपको बाद तर्जमा जब कुरान मजीद आता होगा तो आपको नमाज के अंदर भी सुकून आएगा, आपको राहत आएगी। अगर आप भी किसी भी आलिम दीन का, शेखुल हदीस का, कारी कुरान का मुलाकात करवाना चाहते हैं, हमारे नाज़रीन के साथ इंटरव्यू करवाना चाहते हैं, तो नवाए नेशन चैनल आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। आप मारूफ आलिम दीन का, शेखुल हदीस की हम खिदमत के लिए तैयार हैं और इसके साथ साथ हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा में उलमाए किराम को अपने स्टूडियो में मदऊ फरमाकर हम इस्लामी तालीमात से लोगों को रोशनास करवाने के लिए दावत देंगे। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रोशनास करवाने के लिए मदऊ फरमाएंगे। अब मैं आखिरी वक़्त के लिए मैं अपने चौधरी हज़रत नूर साहब उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो मज़ीद हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं नवाए नेशन चैनल के तवस्सुत से। नवाए नेशन चैनल जो है उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है, बहुत ही अच्छा है, इस्लामी सिलसिला है, इस्लामी शख्सियत का तारफ़ है और इसमें इल्मी गुफ्तगू होती है। तो जो आदमी लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता है वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता है। तो मैं नवाए नेशन की पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है और नाज़रीन के सामने मुझे अपना मौक़िफ़ जो है और मेरे जो कुरान पाक का मुकम्मल खुलासा जो है उसके बारे में तफसीलात बताने को मुझे मौका दिया है। मैं इस मौके पर सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका शुक्रिया। जी नाज़रीन, बज़्म आलिम प्रोग्राम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और नवाए नेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको बर वक़्त हमारी जो एक्टिविटीज़ है, हमारे प्रोग्राम वो आपको मिलते रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, वस्सलाम।